دنیا میں جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، چاہے بیماری کے اعتبار سے، چاہے کسی انسان کی طرف سے، جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اصل میں تکلیف پہنچتی ہے انسان کی روح کو۔ جو بے قراری آتی ہے وہ اصل جسم کو بے قراری نہیں آتی، اصل بے قراری آتی ہے روح کو۔ جسم کو اصل بے قراری اور جسم کو اصل تکلیف نہیں ہوتی۔ روح چونکہ اندر ہے اور جسم روح کے تابع ہے، تو اصل تکلیف پہنچتی ہے روح کو، اور اس روح کے ساتھ ساتھ انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہاں تکلیف ہے وہاں تکلیف ہے۔ مثال سے سمجھیے گا، اسی بنا پر اگر آپ اپنے ہاتھ کو یہاں سے کاٹیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ اگر ناخن کو کاٹتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناخن کے اس حصے میں روح موجود نہیں ہے۔ اگر آپ چھوٹا سا سوئی چبھوتے ہیں یہاں تو آپ کو کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے بالوں کو کاٹتے ہیں تو بال کو کاٹتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ حالانکہ جسم کا حصہ بال بھی ہے، جسم کا حصہ ناخن بھی ہے، جسم کا حصہ دانت بھی ہے۔ اس دانت کو آپ گھستے ہیں مشین سے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف اگر ہوتی بھی ہے تو اصل جبڑے میں ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جسم کے جس حصے میں روح سرایت کیے ہوئے ہے، روح پھیلی ہوئی ہے، وہاں تکلیف ہوتی ہے، اور جہاں پہ روح کا حصہ نہیں ہے، ناخن اور بال اور ہڈیوں میں نہیں ہے، تو وہاں تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی پہچان، اس بات کی علامت ہے کہ اصل تکلیف محسوس ہوتی ہے انسان کی روح کو، اور روح کے ساتھ ساتھ چونکہ روح سرایت کرتی ہے جسم میں، تو جسم کو بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ورنہ تو اصلاً تکلیف ہوتی ہے روح کو۔ مگر اب سمجھیے کہ روح کی اصل فطرت کیا ہے، روح کیوں بے قرار ہوتی ہے، روح کیوں بے چین ہوتی ہے اس دنیا کے اندر، روح کیوں تڑپتی ہے اس دنیا میں؟ وجہ یہ ہے کہ روح آئی ہے عالم بالا سے، اور ہم ہیں اس عالم دنیا میں۔ یہ عالم دنیا جو ہے نا، عالم اسباب ہے۔ یہاں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، یہاں آرام بھی ہے، پریشانی بھی ہے، یہاں صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ یہ دنیا ہے جو مادوں سے بنی ہوئی ہے، جو مادیات کی دنیا ہے۔ لیکن روح جو تھی ہماری آپ کی، یہ ہماری آپ کی روح پہلے عالم ارواح میں تھی، آسمان کے اوپر تھی۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ آسمان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی وہاں پہ بیماری نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ٹینشن ڈپریشن نہیں ہے۔ تو روح جو تھی وہ ایک ایسے عالم میں تھی، ایک ایسی جگہ پہ تھی جس جگہ پہ صرف راحت ہی راحت ہے، جس جگہ پہ صرف آرام ہی آرام ہے، جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، ڈپریشن نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو روح تھی اس کی عادت ہو گئی، اس کی ہیبٹ ہو گئی راحت کی، آسانی کی، سہولت کی۔ تو اب اس دنیا میں آنے کے بعد جب اس کو مشکلات ہوئے، گرمی لگی، شدید ٹھنڈک لگی، کسی نے ٹارچ کر دیا، کسی نے ظلم کر دیا، کچھ بیماری آ گئی، تو چونکہ وہ آئی ہے راحت کی دنیا سے، آئی ہے آرام والے دنیا سے، اس لیے اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کی روح کو بہت بے چینی ہوتی ہے۔ اب یہ بے چین روح دنیا میں آئی، اب یہ دنیا میں رہتے ہوئے، مشکلات میں رہتے ہوئے، پریشانیوں میں رہتے ہوئے، تکلیف میں رہتے ہوئے، بیماریوں میں رہتے ہوئے، کاروبار کی پریشانیوں میں رہتے ہوئے بھی اس روح کو پریشانی محسوس نہ ہو، اس روح کو ڈپریشن نہ ہو، اس روح کو تکلیف کا احساس نہ ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا، اے میرے بندے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم نے تجھے ذکر دے دیا ہے، جب تم ذکر کرو گے تو ذکر کی برکتوں سے اب تیرا قلب اور تیری روح کو بے چینی محسوس نہیں ہوگی۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اگر اپنے اس قلب کو آپ روح کو اور قلب کو اگر آپ
بے چینی، پریشانی، تکلیف، زحمت سے بچانا چاہتے ہیں اور دنیا میں آپ سکون کی زندگی پانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے اس روح کے بھیجنے کے ساتھ ساتھ، اللہ نے روح کو بدن میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے میرے بندے تم میرا ذکر خوب کیا کرو۔ جب تم ذکر کرو گے اور ذکر کا نور اوپر سے تیرے دل پر آئے گا، ذکر کا نور تیرے روح کے ساتھ جڑے گا، تو اب تمہارے روح کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ۔ اے اللہ تیرے نام، تیرے ذکر کے ساتھ کتنی تسکین، کتنا سکون جڑا ہوا ہے، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ۔ نیند کانٹوں پہ بھی آتی ہے آرام کے ساتھ۔ یہ کیسے ہوگا؟ انسان کانٹوں میں ہے، مشکلات میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، مگر اس کے باوجود انسان چونکہ ذکر الہی سے جڑا ہوا ہے اور ذکر کا اوپر کا نور اس کے دل پر، اس کی روح پر اتر رہا ہے، تو اگرچہ ظاہر میں بخار ہے، ظاہر میں درد ہے، ظاہر میں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، بخار آ رہا ہے، مگر اس کے باوجود اس بندے کو سکون ملا کرتا ہے۔ اسی روح کو سکون دلانے کے لیے اللہ کے بندے نے کیا عجیب بات کہی کہ نور میں رہنا یا نار میں رہنا، نور میں رہنا یا نار میں رہنا۔ کچھ دن ذرا مشکلات میں رہو اور مشکلات میں رہتے ہوئے تھوڑی سی محنت کر لو، اپنی روح کو اوپر سے وابستہ کر دو۔ نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا، اللہ کی یاد میں تھوڑا رہ لو۔ نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا۔ چند جھونکیں خزاں کے سہ لو، چند جھونکیں، کچھ دن کی تکلیف، شروع کی تکلیفیں، چند جھونکیں خزاں کے سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ یہ بہار زندگی مل جاتی ہے، چاہے انسان بیمار پڑا ہے، چاہے انسان کو سردی گرمی لگ رہی ہے، چاہے مال کا نقصان ہو رہا ہے، مگر بہار زندگی انسان کو کب ملتی ہے؟ جب اس کی روح پر عشق الہی اور محبت الہی کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جب اس کی روح پر تقوی کا لباس آ جاتا ہے، زبان یاد الہی سے آشنا ہو جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ چند جھونکے خزاں کے سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی روح کو بنائیے، اپنے قلب کو بنائیے اور حالات اور مشکلات سے اپنے آپ کو بچائیے۔